جو میں پورا نہیں کر سکوں. میں آپ سے بات وہی کروں گا جو پریکٹیکلی پاسبل ہوگی اور جو ہمارے اختیار میں ہوگی یا ہمارے پاس اس کے کرنے کے لیے کوئی اختیار یا کوئی فنڈ ہوگا. ادروائز اگر نہیں ہوگا تو میں آپ کے ساتھ جھوٹا وعدہ بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے آپ کو دھوکہ نہیں کرنا، مجھے آپ کے ساتھ حقیقت اور سچائی کی بات کرنی ہے. جو آپ نے ڈفرینٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں، میں نے ایک ایک لکھا ہوا ہے اور کچھ کا میں بس جنرلی کمبائنڈ آپ کو جواب دے دوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میں ہزارہ میں تعینات ہو کے آیا، آج سے تقریباً کوئی سال سے تھوڑا زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے یہاں پہ، اور میں نے پتہ کیا تو پورے ہزارہ میں 1976 میں جون سی نفری اپروو ہوئی تھی. آج اتنے ہی سال بعد، مطلب یہ 40-45 سال سے زیادہ کا ٹائم ہے اور ابھی تک وہی نفری چل رہی ہے. جس علاقے میں 40 سال میں آبادی جو ہے وہ 2.5% کے ریٹ سے بڑھ رہی ہو، ہر بندے کے 10 بچے ہوں، اور وہاں پہ نفری جو ہے وہ 1976 کی ہو، تو وہاں پہ ڈپلائمنٹ کیسے بڑھے گی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آبادی اس تناسب سے بڑھتی جائے اور پولیس وہی ہو جو آج سے 40 سال پہلے کی ہو. میں نے پہلے قدم یہی اٹھایا کہ میں نے یہ کیس گورنمنٹ کے ساتھ اٹھایا، اور ہم نے پوری کوشش کی، جس میں آپ کے ایم پی اے صاحب کی کوشش بھی شامل ہے، اور ہم نے ایبٹ آباد کی نفری کے لیے بلکہ پورے ہزارے کی نفری کے لیے کوشش کی. اور جیسے کہ شروع میں بات ہوئی کہ یہاں کی نفری اپروو بھی ہو گئی ہے اور اب ان کی سلیکشن بھی ہونے جا رہی ہے. یہ سلیکشن میرٹ پہ ہوگی، یہ ایٹا کرے گا، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب وہاں پہ بکوٹ کے بچے جا کے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ان بچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو وہ فزیکلی فٹ ہیں، اگر وہ امتحان پاس کر سکتے ہیں، اگر وہ نمبر لے سکتے ہیں اور میرٹ پہ پوزیشن لے سکتے ہیں تو وہ کانسٹیبل کی سیٹ پہ آ جائیں گے. اگر وہ میرٹ پہ کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے ان کو پڑھایا نہیں، آپ نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی، آپ نے ان کی نشوونما نہیں کی، تو اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ ایز سچ انوالو نہیں ہے اور نہ ہم کر سکتے ہیں. میری ان بچوں کے ساتھ نیک خواہشات ہیں کہ جو اپنے بل بوتے پہ جائیں گے، وہاں پہ کمپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ سلیکٹ بھی ہوں گے. وہ بے شک بکوٹ کے ہوں، دوسری یو سیز جتنی بھی آپ کی ہیں، ایبٹ آباد کے ہوں، لیکن کمپیٹ کر کے آئیں. جو سیٹیں ہیں کلاس 4 کی، جیسے یہاں پہ کسی نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی سفارشیں آئیں گی اور سارا کچھ ہوگا، ہم آپ کے ساتھ صحیح بات کر رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ کوئی ہمیں سیاسی سفارش آتی ہے. ہمارے اپنے سٹاف میرے پاس دن میں 10 دفعہ آ کے درخواست لے کے کھڑا ہوتا ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرا یہ پتہ نہیں تائے کا بیٹا ہے اور یہ میرے چاچے کا بیٹا ہے. تبھی ہم نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے، ہم ہر بندے کا ٹیسٹ کریں گے، ہر بندے کو انٹرویو کریں گے. اچھا، ایک اور بات بھی ہے، ہمارے پاس مالی کی بھی سیٹ ہے، ہمارے پاس خاکروب کی بھی سیٹ ہے، ہمارے پاس کک کی بھی سیٹ ہے. ہر بندہ نائب قاصد بننا چاہتا ہے. مطلب تھوڑا سا یہ بھی دیکھا جائے نا کہ کیوں یہ باقی سارے جو ہیں یہ کام ہی نہیں ہے. کیا مالی بننا جو ہے یہ کوئی اسلام میں منع کیا ہوا ہے؟ ہر بندہ جو ہے وہ نائب قاصد بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ اسی کے لیے زور لگا رہا ہے. تو ہم کتنے لوگوں کو نائب قاصد بنا سکتے ہیں؟ 4 کو بنائیں گے، 12 کو بنائیں گے، 20 کو بنا لیں گے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پوری کی پوری آبادی کو نائب قاصد بنوا کے ہم پولیس میں بھرتی کرا لیں. جو بھی آپ لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس 10 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں پورے ایبٹ آباد کے لیے نائب قاصد کی ہیں، تو ہم نے پورے ایبٹ آباد کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. ہم نے پھر میرٹ پہ دیکھنا ہے کہ کون سے لڑکے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کام کر سکیں گے اور انشاءاللہ جب نائب قاصد بھرتی ہوں گے تو اوپر بھی جا سکیں گے. اسی طرح سے بات جو ہے وہ ہوئی، ایک صاحب نے کہا کہ جی ان کی چوری ہوئی تھی اور انہوں نے مجرم بھی پکڑے گئے، لیکن انویسٹیگیشن کی ایشوز ہیں. اور ہزارے میں میری چونکہ یہ پہلی اسائنمنٹ ہے، میں پنجاب میں نوکری کرتا رہا ہوں، تو یہاں پہ تھوڑے مسائل ہیں، تفتیش کے مسائل ہیں، کیپیسٹی کی ایشوز ہیں. یہ ڈی پی او صاحب چونکہ فیلڈ میں خود فیس کر رہے ہیں تو ان کو مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے. لیکن یہ کیپیسٹی جو ہے یہ ہم انہانس کر رہے ہیں. انہوں نے 2-3 لیکچر یہ اپنے 1 مہینے کے اندر رکھوائے ہیں، جس میں ہم نے سیشن جج تک کے لوگ، ہم نے اپنے پروسیکیوشن کے لوگوں کو بلوایا ہے تاکہ ہمارے جو انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکے اور یہ تفتیش میں جو خامیاں رہ جاتی ہیں یہ نہ رہیں.
سو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ جو آپ نے درخواستیں دے دی ہیں ان پہ تو ہم دیکھ لیں، جیسے کہ آپ نے یہ ایکسیڈنٹ کے کیس کی بات کی ہے، اور اسی طرح سے جو چوری اور اس طرح کی باقی جو ایشوز ہیں ان ساروں کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ جو آپ نے بات کی کہ جی اب سوشل میڈیا پہ زیادہ انحصار ہے اور ایس ایچ او اور تھانے، یہ بات بھی غور طلب ہے کہ تھانے کو کمزور کس نے کیا؟ کیا اس کو صرف ہم نے کمزور کیا، یا ہر قسم کی مداخلت نے تھانے کو کمزور کیا؟ ایس ایچ او کی پوزیشن کو ویکن کس نے کیا؟ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ریسرچ طلب ہیں۔ یہ ایک کھلی کچہری میں بیٹھ کے اس کا حل نکالنا جو ہے میرے خیال میں وہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی ہماری کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی بہتری نظر آئے گی۔ جو بالاکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور یہ جو ہے، یہ ایکچولی پیڈو کا پروجیکٹ، اور یہ پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے، نہیں یہ پیڈو کا، یہ پیڈو کر رہا ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے۔ اس کے جو بھی بجٹ اس کا آیا ہوا ہے اس کے لیے ایک کمیٹی ابھی تشکیل دے دی گئی ہے، جو ڈی سی ہمارے مانسیرا ہیں وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور جو بات آپ نے جو اس کے حوالے سے جو ٹاورز ایریکٹ ہوں گے اس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، یہ میں کمشنر کے ساتھ اٹھاؤں گا، بیکاز یہ ان کا ڈومین ہے اور انہوں نے کمپنسیشن بھی پے کرنی ہے، اور وہ شاید آپ کی کوئی کمیٹی بنائیں یا جو کچھ بھی کریں، لیکن آپ کے ساتھ ایٹ لیسٹ اس ایشو کو نیگوشیٹ میں کروا دوں گا تاکہ جس کی زمین پہ بھی ٹاور لگ رہے ہیں ان کی کمپنسیشن ہو سکے۔ ٹرانسفارمرز کا یہ جو ایشو ہے یہ میرے نالج میں تھا پہلے بھی، جو یہاں سے 1-2 ٹرانسفارمر اکٹھے گئے تھے، اور میرے لیے ویسے یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اس طرح کا علاقہ، میں جب ابھی بکوٹ میں انٹر ہوا تو میں اپنے ڈی ایس پی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہ اس طرح کا علاقہ ہے کہ جس میں ہر بندہ دوسرے کو جانتا ہو، کیونکہ کمپیکٹ قسم کی آبادی ہے، ساروں کی رشتہ داریاں بھی ہوں گی، سارے قریب رہتے بھی ہیں، یہاں پہ پرایا بندہ تو آتے ہی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ جی یہ کون آیا ہے یہاں پہ، اور اس طرح کی جگہ پہ اگر کوئی ٹرانسفارمر لے کے جا رہا ہے سو یہ ایک بڑی انہونی سی بات ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ لوکل انوالومنٹ نہ ہو تو اس وقت تک کوئی باہر کا بندہ آگے یہاں سے ٹرانسفارمر جتنی بڑی چیز اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتا۔ سو اس پہ ہم ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے کوشش کریں گے۔ ابھی ڈی پی او صاحب سے جس وقت آپ بات کر رہے تھے میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس پہ ٹیکنالوجیکلی ہاتھ ڈالنا چاہیے اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، جو انشاءاللہ ہم کر بھی لیں گے۔ جو آپ نے منشیات کے حوالے سے بات کی، منشیات پہ ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، کیونکہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ مستقبل ہمارے بچے ہیں، اور اگر وہ اس قسم کی لعنت کا شکار ہوتے ہیں تو آبویسلی یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس پہ جتنا بھی ہم ایکشن لے رہے ہیں شاید وہ کم ہے، اور اس سے مزید زیادہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم چوکیاں بناتے رہیں گے، موٹر سائیکل ڈپلائی کرتے رہیں گے، تو منشیات فروش جو ہے اس نے بھی تو اپنے لیے کوئی نیا راستہ نکالنا ہے نا، کیونکہ اس کا بزنس ہے، اس نے بھی بیچنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے علاقے میں وہ کون سا بندہ ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پنڈی کا بندہ آئے گا اور وہ بکوٹ میں منشیات بیچ رہا ہوگا، بچے خرید بھی رہے ہوں گے، اور یہاں پہ لوکل انوالومنٹ نہیں ہوگی۔ سو وہ لوکل بندے کون ہیں جو آپ ہم سے نہیں شیئر کر رہے اس کھلی کچہری میں، جو کہ اس قسم کے گندے لوگ ہیں کہ جو اسی معاشرے میں جس میں وہ رہ رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں چھید کر رہے ہیں، ان لوگوں کا پتہ چلنا ضروری ہے، تاکہ جب ہم ان پہ ہاتھ ڈالیں تو وہ باہر والا بندہ کیوں آئے گا یہاں پہ، اور وہ کس کے ساتھ تعلق بنائے گا۔ جو آپ نے بات کی کہ جی یہ چوکی کوہالے والی کو ادھر لے جائیں، فلانی کو ادھر لے جائیں، میں جب یہاں آیا ہوں اور تھوڑا سا آپ اگر کسی جگہ پہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے اسٹاف کے لیے غسل خانہ بنانا ہے، تو ایک طرف فارسٹ ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ جگہ ایسی ہے، دوسری طرف پھر جی ڈی اے آ جائے گا، وہ کہیں گے آپ یہاں پہ لکیر بھی نہیں کھینچ سکتے، کوئی 500 قسم کے ڈیفرنٹ ادارے، وائلڈ لائف آ جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو جہاں پہ انہوں نے کرانا ہوتا ہے ہر چیز ہو جاتی ہے، جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ آپ ایک چھوٹا جو ہے وہ بھی نہیں رکھ سکتے، اینٹ بھی نہیں رکھ سکتے۔ سو موونگ
کسی ایک چیز کو دوسری جگہ لے جانا شاید ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے، لیکن جہاں پہ جو چیز موجود ہے اگر ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں، یا جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ جی کمرہ میں بنا دیتا ہوں آپ نفری لا کے دیں یا کچھ کریں، اس طرح کے پروپوزلز پہ ہم ضرور کام کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کوئی بہتری بھی لے کے آئیں گے۔ یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ ایسے جو ہے وہ ہر وی سی میں خود جائے، اور یہ میں امپلیمنٹ بھی کروا دوں گا، اور یہ ہر ہفتے میں کسی ایک جگہ پہ آپ کی بات بھی سنیں گے، جو بھی تجاویز آئیں گی اس پہ عمل درآمد بھی کرائیں گے، اور جو کوئی مسائل ہیں ان کا حل بھی نکالیں گے۔ ٹریفک کے حوالے سے آپ کی بات صحیح ہے، اس کی ریڈریسل ہونی چاہیے۔ میں چونکہ آج آیا اور ان کو بھی ساتھ اسی لے کے آیا ہوں تاکہ ہم اس علاقے کو ذرا خود دیکھ سکیں اور تھوڑا سا جانچ سکیں کہ کون سی آپ کی تو شاید بہت ساری اس طرح کی ریکوائرمنٹس ہوں گی یا آپ کی خواہشات ہوں گی کہ جو پوری ہو جائیں، لیکن ہم وہ والی پوری کر سکیں گے جن کو ہم امیڈیٹلی ایڈریس کر سکیں، جس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہو اور ہم اس کو امپلیمنٹ کرا کے آپ کو بتا دیں کہ ہاں جی یہ ہم نے کر دیا ہے، باقی پہ ہم سوچیں گے یا دیکھیں گے کہ جب بھی ہمارے پاس وسائل آتے ہیں تو تب کریں گے۔ صوبیدار صاحب نے اچھی بات کی کہ جی افغان نیشنلز کے حوالے سے اس کو ڈی پی او صاحب ضرور دیکھیں گے، اور وہاں اس چوکی میں اگر ہم بندہ ڈپلوائے کر سکے یا اگر ویسی گشت میں جا کے چیکنگ کر سکے تو یہ ہم کرا دیں گے۔ کچھ جو بات ہوئی روٹ کے حوالے سے، تو یہ بھی چونکہ کام ہے سیکٹری آر ٹی اے کا، اور فیئرز بھی وہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی فیول کہاں گیا تو کیا فیئر ہونا چاہیے۔ ہمارا کام تب آتا ہے کہ اگر وہ کوئی فیئر ڈیسائیڈ کر دیں اور اس کے برعکس کوئی زیادہ پیسے چارج کرنا شروع کرے یا کچھ، تو پھر شاید ٹریفک والے کوئی ایکشن لیں گے۔ لیکن جو بات ہو رہی تھی چالان جمع کرانے کے لیے، تو چونکہ ہمارا ٹریفک پولیس کا جے ایس بینک کے ساتھ ایک وہ ہے ایم او یو ہے، اور اسی کے ذریعے پیسے جمع ہوتے ہیں، تو یہاں سے واپس جا کے میں جے ایس بینک والوں کے ساتھ بات کروں گا کہ یہاں کسی دکان میں جیسے ایزی پیسہ ہوتا ہے اور یہ اس قسم کے ایپس ہوتے ہیں، اگر اس طرح کے کسی طریقے سے آپ لوگوں کے چالان کے پیسے یہیں پہ جمع ہو جایا کریں اور یہیں سے آپ کے ڈاکیومنٹس واپس ہو جایا کریں، تو میں اس کے لیے کوئی طریقہ کار ضرور انشاءاللہ وضع کر دوں گا، اور آپ لوگوں کو یہ فیسیلیٹی بھی ہم پرووائڈ کرا دیں گے۔ جو بات ہوئی ہے ان بریجز کی کہ جی آدھے یہ کشمیر میں ہیں، آدھے پاکستان میں ہیں، یہاں سے ٹریولنگ ہوتی ہے اور شاید لوگ بھی آتے جاتے ہیں اور چیزیں بھی سپلائی کی جاتی ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے بھی ابھی ہم چونکہ اس طرف جا ہی رہے ہیں تو پریکٹیکلی دیکھ بھی لیں گے اور اندازہ بھی لگا لیں گے کہ اس کے اوپر ہم ایسا کیا میکینزم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جو بات ہوئی یہ پلاٹ ہے یا جو بھی دریا کے کنارے زمین ہے، اگر تو ہم اس کو ویریفیکیشن کے لیے بھیج دیں گے، اور چونکہ یہ بھی اگر ہمارے علاقے میں آتا ہے تو آبویسلی ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتا ہے، اور اگر ہمارے علاقے میں نہیں آتا کسی اور کے علاقے میں آتا ہے تو ہم ان کو ان رائٹنگ بھیج سکتے ہیں کہ جی وہ ڈیمارکیشن کر لیں، سرکاری ہے، پرائیویٹ ہے، کس قسم کا بزنس ہے، ریگولیٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو اگر اس کو کوئی میکینزم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈیولپ کر سکتی ہے تو کر لے گی۔ ہماری طرف سے انشاءاللہ سفارشات جو بھی ہیں وہ وہاں پہ چلی جائے گی۔ باقی میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے، اپنا وقت نکالا۔ یہ میرا پہلا وزٹ ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی ایک اور ٹینیور جو ہے وہ ہزارے میں ہوگی، لیکن آپ لوگ اگر ایبٹ آباد آتے ہیں میں وہاں پہ موجود رہتا ہوں، آپ لوگ میرے پاس کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ جیسے صدر صاحب آئے تو یہی بات ہوئی، انہوں نے دو تین چیزیں کہیں، میں نے ان کو کہا کہ جی بس منڈے کو میں وہاں ہوں گا اور میں خود دیکھ لوں گا۔ میرا نہ تو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز ہے، میں آپ لوگوں کے لیے یہاں آیا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ہی یہ پولیس اسٹیشن بنایا گیا ہے، ہم ساروں کو یہ وردی پہنائی گئی ہے اور ہم میں یہ ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ جو لوگ آپ کے جو مسائل ہیں ہم ان کا کوئی حل تلاش کریں، ان کی ریڈریسل کریں۔ تعریف اپنی جگہ پہ، تنقید بھی اپنی جگہ پہ، تنقید سے ہی لوگ اپنے جو کردار ہے اس میں کوئی بہتری لے کے آتے ہیں۔ سو جو چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان میں بہتری لے کے آ سکیں۔
لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ وہ چیزیں جو میں کر سکوں گا میں وہی کروں گا، باقی آپ لوگوں کے ساتھ میں کوئی جھوٹا وعدہ بالکل نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ ہی دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ کون سے کام ہیں جو میں نے کر دیے ہیں اور کون سے ہیں جو میں نہیں کر سکا۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ اب میں مولوی فضل رحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور دعائیہ کلمات کے ساتھ اس تقریب کا